أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق اللہ العلی العظیم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب تیار ہے. یہ ان لوگوں کے تعلق سے یہ باتیں واضح ہو چکی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہر ایک شخص جو ہے کفر سے نکل جائے، بت پرستی سے نکل جائے اور نکل کر ایک اللہ پرستی میں آ جائے، وحدانیت پر آ جائے. اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے، تو جس کی بنیاد پر یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باضابطہ ہر ایک کے پاس جاتے تھے، ایسے لوگوں کے پاس آپ جاتے تھے جن کو یہ بات واضح تھی کہ ایمان جو ہے بالکل حقیقت چیز ہے، اسلام جو ہے بالکل واضح چیز ہے، ساری باتیں ان پر جو ہے واضح ہو چکی تھی. اس کے باوجود بھی وہ اسلام کو قبول کرنے تیار نہیں تھے، اس کے باوجود بھی وہ ایمان کو لانے تیار نہیں تھے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو جہل کے پاس میں دن میں تقریباً 40 مرتبہ جایا کرتے تھے، 40 مرتبہ، کہ تاکہ وہ کبھی بھی ایمان تو لے کر آ جائے. قرآن کریم کے 10ویں پارے میں ایک شخص کے بارے میں آیا ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی، منافقوں کا سردار، جس کے تعلق سے قرآن کے تقریباً 6 یا 7 مقامات جس کی منافقت کو باضابطہ ظاہر کیا گیا ہے. 5ویں پارے کے آخر میں بھی اور دیگر اور بھی آیتوں میں باضابطہ منافق کے لفظ سے اس کو پکارا گیا ہے. لیکن جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کریم تھے، اتنے رحیم تھے کہ اس کے موت کے وقت آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، جنازہ پڑھا دوں گا میں اس کا. کیوں کہ رسول اللہ جس کی جنازہ کو پڑھا دیے کچھ تو گنجائش ہوگی کہ بھئی اس کی مغفرت ہو جائے گی. اس حساب سے آپ کھڑے ہو گئے، صحابہ قطار لگا لو، میں جنازے کی نماز پڑھاؤں گا. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں پہ باضابطہ حق اور باطل کو واضح کر دیا تھا اور ان کی زندگی کے اندر سچائی اور امانت داری اور حق و باطل بالکل پھٹ کر دکھتی تھی. جا کے پیچھے سے دامن پکڑ لیے، یا رسول اللہ نہیں پڑھانے دوں گا، میں آپ کو نہیں پڑھانے دوں گا. اللہ کے رسول کو بھی معلوم تھا کہ عمر نے دامن پکڑا ہے، ابو بکر نہیں، علی نہیں، عثمان نہیں، دیگر اور کوئی نہیں، عمر نے دامن پکڑا ہے. آپ نے پلٹا اور پلٹ کر آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے عمر چھوڑ دینا دامن، اللہ کی طرف سے ابھی کوئی برات نہیں آئی ہے. اللہ کے مفسرین لکھتے ہیں اللہ اکبر کہ حضرت عمر نے یوں دامن کو چھوڑا، ادھر سے جبریل آ گئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ، قرآن کی آیت لے کر کہ یا رسول اللہ آپ اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، نہیں پڑھائیں گے. آپ برات آ گئی کہ قرآن کی آیت اتر گئی، آپ پیچھے ہٹ گئے کہ اب قرآن کے آگے کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے، پیچھے ہٹ گئے.
نماز جنازہ کسی نے پڑھا دیا، اور پھر اس کے بعد میں ان کے بیٹا جو پکا مومن تھا، صحابی تھے، وہ آئے، اور حضرت عبداللہ جس کا نام تھا، وہ آئے، اور آنے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ نماز جنازے کے لیے تو انکار ہو گیا، کم سے کم آپ اپنا جھبہ مبارک تو نکال کر دے دیجئے کہ میں اپنے والد گرامی کو پہنا دوں، کم سے کم عذاب تو ہلکا ہو جائے۔ اللہ کے رسول جھبہ نکالنے گئے کہ کم سے کم اس کی تو معافی ہو جائے۔ آپ جب جھبہ نکالنے گئے پھر آیت نازل ہوئی، اے میرے محبوب استغفر لہم او لا تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ سن لیجئے، آپ اس کے لیے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ بھی اگر آپ اس کے لیے استغفار کریں گے تو بھی اس کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کہ اس کے سامنے بات واضح تھی، بات کھل کر آ چکی تھی کہ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، اس کے باوجود وہ نفاق کرتا تھا، اس کے باوجود وہ منافقت کرتا تھا، اس کے باوجود وہ مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ جو ہے بغض و عداوت کے ساتھ زندگی گزارتا تھا۔ ہم نہیں معاف کریں گے، اس لیے اس بات سے واضح کر دیا گیا اس آیت کریمہ کے اندر بھی کہ سنو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آنکھ تو ہے، کان تو ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی ان تمام چیزوں پر پردہ پڑا ہوا رہتا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں صحیح ہے لیکن اس کے باوجود بھی غلط کر رہے ہیں۔ مکہ المکرمہ کے اندر ابو سفیان اور ابو جہل، جو ابو سفیان ابھی ایمان قبول نہیں کرے تھے، یہ دونوں کے دونوں جو ہے رات کی تنہائیوں میں مکہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر باضابطہ اللہ کے نبی کے قرآن کو سنتے تھے، اور اللہ کے رسول جب قرآن پڑھتے تھے تو یہ دونوں مکہ کی دیوار پہ کھڑے ہو کے سنتے تھے، اور ابو سفیان اور ابو جہل دونوں کہتے تھے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، زبان سے یہ الفاظ نکالتے تھے۔ اور ہوا کیا کہ جب صبح ہوتی تو کہتے کہ محمد رسول، یہ محمد جو ہے غلط ہے، یعنی بات واضح ہو جانے کے بعد میں بھی آپ غلط کہتے تھے یہ لوگ۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یار اے میرے محبوب، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ گھبرائیے مت، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے بات واضح ہو جانے کے باوجود بھی ان کے آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، آپ ان کے پیچھے مت پڑیے، آپ کا کام بس اتنا ہے کہ آپ دین حق کو واضح طور پر بیان کر دیجیے، جس کو لینا ہے وہ لے گا، جس کو نہیں لینا ہے اس کا معاملہ ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون، اس کا اعمال اس کے ساتھ ہے، آپ کا کام تھا پیغام پہنچا دینا، آپ کا کام تھا پیغام پہنچا دینا۔ اس لیے کہا جاتا ہے، یاد رکھو، مبلغ جو ہوتا نا، مبلغ کی زندگی کو نہ دیکھو، مبلغ کی زندگی کو دیکھو گے بھٹک جاؤ گے، مبلغ کے پیغام کو دیکھو، مبلغ بول کیا رہا ہے، مقرر، تقریر کرنے والا، وعظ و نصیحت کرنے والا، اس کی زندگی کو دیکھ کر چلو گے بھٹکو گے، راستہ ہٹ جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیونکہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے آئے، اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایک ایسا عالم آیا، اس صدی کے اندر آج تک، اس زمانے سے لے کر آج تک ایسا عالم ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا ہے، ایسا عالم۔ کیسا عالم تھا کہ جس نے الف سے لے کر یا تک جو حروف ہے نا، ان حروف کے اندر جو حرف بنا نقطے والا حرف ہے، یاد رکھیے جو حرف ہے الف با تا سا جیم ہا، اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، جو نقطے والا حرف ہے وہ کمزور ہے، وہ قوی نہیں ہے، اور جو بنا نقطے والا حرف ہے وہ جو ہے قوی ہے، مضبوط ہے۔ تو اس عالم نے نبی کی شان میں ایک ایسی کتاب لکھا اس نے کہ جو بنا نقطے والا ہے، نقطے والا نہیں، ایسا کتاب اس نے لکھ دیا، آج تک ایسی کتاب کسی نے نہیں لکھ پایا، آج تک۔ اب بتائیے، اتنا بڑا عالم، لیکن ہوا کیا کہ اکبر بادشاہ کے ساتھ مل گیا، بادشاہی حکومت کے ساتھ ملا، اور دنیا کی رنگ چڑھی، اور ایک نیا دین بنایا، اور ایسا دین بنایا گیا کہ اللہ حفاظت فرمائے، لوگ گمراہ ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ آج بھی ایک طبقہ اسی دین پر چل رہا ہے
دنیا کے ایک کونے پہ آج بھی ایک طبقہ جو ہے اسی دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، جبکہ گمراہ ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ مقرر کی زندگی کو دیکھو گے، وعظ و نصیحت کی زندگی کرنے والوں کی زندگی کو دیکھو گے، بھٹکو گے۔ دیکھنا کیا ہے ہمیں کہ وہ بول کیا رہا ہے، قرآن کا پیغام دے رہا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا، حدیث کا پیغام دے رہا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا، سنت رسول کا پیغام دے رہا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری زندگی خوبصورت ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ گھبرائیے مت، یہ لوگ جو ہے اپنے ضد پر اڑے ہوئے ہیں، یہ ہر درمی پہ اڑے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کا کام بس اتنا ہے کہ آپ جو ہے پیغام کو پہنچا دیجئے، ان کا دل ہوگا یہ مانیں گے، نہیں ہوگا نہیں مانیں گے۔ قرآن کے ایک اور موقع پر بھی اللہ نے اس بات کو اور اچھی طرح سے واضح کر دیا، یہ کہہ دیا کہ دیکھو جاہل، ہم لوگ اجمی لوگ ہیں نا، ہم لوگ تو ہندوستانی لوگ ہیں، تو ہماری اپنے زبان پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جاہل وہ ہے جس کو کچھ آتا نہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جاہل وہ ہے جس کو کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے، کچھ معلوم نہیں ہے، اس کو جاہل کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کا کلام جاہل کس کو کہتا معلوم؟ اللہ کا کلام یعنی عربی لغت میں جاہل کن لوگوں کو کہا جاتا معلوم؟ پڑھے لکھے لوگ، صرف پڑھے لکھے نہیں، پڑھے لکھ یعنی سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ان کو معلوم ہے کہ یہ بات صحیح ہے، اس کے باوجود بھی اس کو وہ لوگ مانتے نہیں ہیں، ہر درمی پر اتر چکے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ غیبت ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ چغلی ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ برائی ہے، اس کے باوجود بھی میں کر رہا ہوں، گویا کہ میں سب سے بڑا جاہل ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ نماز کا وقت ہے، وقت کا علم ہے مجھے، لیکن وقت کا علم ہونے کے باوجود بھی میں نماز کو چھوڑ رہا ہوں، گویا کہ میں جاہل ہوں۔ یعنی جان بوجھ کر اس علم پر عمل نہ کرنا یہ جہالت کی علامت ہے۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر واضح کر دیا کہ میرے بندو تمہارا کام یہ ہے کہ تم حق بات بتلا دو، اور جن کے دلوں پر پردہ پڑ چکا ہے، جن کے دلوں پر مہر لگ چکا ہے، وہ چاہے تم کچھ بھی کر لو وہ ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے ان کو چھوڑ دو۔ کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے، اللہ جانے وہ جانے۔ اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ کبھی بھی اگر گناہ کا کام کرتے ہوئے کسی کو دیکھیں تو ہم واضح طور پر سمجھا دیں، ماننا نہ ماننا یہ اس کی بات ہے، ہم اپنے کام سے بری الزمہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔